ایک طرف کہتے ہو وہ مشکل کشا تھے اور دوسری طرف کہتے ہو حق چھین لیا، ایک طرف کہتے ہو اسلام بچانے کے لیے کربلا گئے اور دوسری طرف کہتے ہو حق چھینا ہوا تھا واپس نہ لے سکے۔ اگر یہ ان کا چھینا ہوا حق تھا نعوذ باللہ من ذالک، تو جب علی رضی اللہ عنہ نگران بنے تو واپس کیوں نہیں لیا؟ آج کوئی کالی زبان والی یہ بات کہے کہ انہوں نے انصاف نہیں دیا، یہ کالی زبان تو ہو سکتی ہے، شریعت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ چند دن پہلے ایک ٹی وی چینل پر ایک خاتون وکیل نے یہ بات کہی ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ناانصافی ہوئی، ان کو حق نہیں ملا، اس کی وجہ سے آج تک عدالتوں میں انصاف نہیں مل سکتا۔ پہلی بات تو یہ ہے، ہم ارباب اختیار سے اور اپنی عدالتوں سے اور ججز سے یہ بات پوچھتے ہیں کیا واقعتاً تم انصاف نہیں دیتے؟ اور اگر دیتے ہو تو اس کی زبان کو لگام دو۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو واقعتاً انصاف نہیں ملا؟ یہ بالکل جھوٹی بات ہے اور بہت بڑا بہتان ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا پر اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ پر بھی یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ اب آئیے حقیقت حال جانیے، اصل مسئلہ کیا ہے۔ مسلمان جب میدان جہاد میں نکلتے، فتح ہوتی، مال غنیمت ملتا، جو مال ملتا اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے، اور بسا اوقات مسلمان میدان جہاد میں جاتے لیکن دشمن بغیر لڑائی کے ہتھیار ڈال دیتا، اس وقت جو مال ملتا اس کو مال فے کہا جاتا ہے۔ یہ دو طرح کے مال مسلمانوں کو جہاد کے عوض میں ملا کرتے تھے، بغیر لڑائی کے مال فے، لڑائی کے بعد مال غنیمت۔ اب مال فے اور مال غنیمت میں کس کا حق ہے یہ بات سمجھے، مال فے ہو یا مال غنیمت۔ اس کے حوالے سے یہ قرآن مجید ہے، قرآن مجید کا 10واں سپارہ اور پہلی آیت، 10ویں سپارے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ جان لو جو تمہیں مال غنیمت ملے، کچھ بھی ہو، زیادہ یا تھوڑا، اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، پیغمبر علیہ السلام کے قریبی رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے ہوگا۔ یعنی جو مال ملتا اس کا 5واں حصہ بیت المال میں ہوتا اور اس میں سے ان 6 قسم کی جگہوں پر اس کو تقسیم کیا جاتا، خرچ کیا جاتا، اور جو باقی ہوتا وہ مجاہدین میں تقسیم ہوتا۔ یعنی یہ خمس جو ملتا تھا یہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتا تھا، بیت المال میں جائے گا، ریاست، حکمران، خلیفہ، اس کا فائدہ جو ہے اللہ کے کاموں میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے قریبی رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو دیا جاتا، کسی ایک کی ذاتی وراثت نہیں بنتا۔ اور پھر آگے فرمایا ان کنتم آمنتم باللہ، یہ مسئلہ تمہیں ماننا پڑے گا اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے۔ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، اور جو قرآن ہم نے یوم الفرقان، بدر والے دن جب 2 جماعتیں آپس میں ملی تھی اس وقت نازل کیا تھا، اگر تمہارا اس پر یقین اور ایمان ہے تو تمہیں یہ مسئلہ ماننا پڑے گا۔ پتا چلا کہ مال غنیمت صرف ایک کا حق نہیں، مال غنیمت میں سے جو خمس ہے وہ صرف ایک کا حق نہیں بلکہ کیا ہے، 6 قسم کے افراد اس میں شریک ہے اور کسی کی وہ وراثت نہیں بنے گا۔ اسی طرح 28واں سپارہ سورت الحشر، سورت نمبر 59 اور آیت نمبر 7، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما افاء اللہ علی رسول من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ وہی 6 جگہیں جہاں مال غنیمت کا خمس تقسیم ہوتا ہے، انہی 6 جگہوں پر مال فے بھی تقسیم ہوگا۔ یعنی کسی کی کوئی خاص جائیداد نہیں بنے گا، بیت المال میں جائے گا، وہاں کا خلیفہ،
حکمران، وہاں کا نگران، ان 6 افراد میں اس کا اناج، اس کا غلہ، اس کا فوائد اس کے 6 افراد میں تقسیم کرے گا، کسی کی وراثت نہیں بنے گا۔ اور قرآن میں یہ 7 نمبر آیت ہے، کَإِ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، تاکہ وہ مال تمہارے غنیوں میں گھومتا نہ رہے، وراثت نہیں بنے گا۔ ریاست کے پاس ہوگا، ریاست اس کی ذمہ دار ہوگی، اور وہاں سے جو چیز آئے گی وہ اللہ کے راستے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے سارے قریبی رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو اور مسافروں پر خرچ کیا جائے گا۔ جب یہ مال غنیمت اور مال فے یہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے تو کتنا واضح مسئلہ ہے۔ جب نبی علیہ السلام کی ملکیت ہی نہیں ہے تو پھر اس میں وراثت کیسے؟ جب آپ کی ذاتی پراپرٹی ہے ہی نہیں، ذاتی ملکیت ہے ہی نہیں، تو وراثت کیسے بن سکتی ہے؟ اور یہ 6 حصے دار ہیں، اللہ تعالیٰ کا حصہ بھی اس میں سے نکالنا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حصہ نکالنا ہے، یتیموں کا حصہ نکالنا ہے، مسکینوں کا حصہ نکالنا ہے، نبی علیہ السلام کے سارے قریبی رشتہ داروں کا حصہ نکالنا ہے، مسافروں کا حصہ نکالنا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ صرف ایک کو دینا تھا تو باقی 5 کدھر گئے؟ باقی 5 کدھر گئے؟ اصل میں پہلا پوائنٹ یہ یاد رکھیں کہ پیغمبر علیہ السلام کا باغ فدق میں ملکیت نہیں تھی۔ یہ باغ فدق کیا ہے؟ یہ آپ جب خیبر کی جنگ میں گئے، وہاں کچھ علاقہ لڑائی کے بعد فتح ہوا، اس میں سے مال ملا تو وہ خمس بیت المال میں جمع ہوا۔ فدق ایک باغ تھا، جگہ بھی تھی، وہاں کے لوگوں نے بغیر لڑائی کے صلح کر لی، وہاں سے جو مال ملا وہ مال فے بنا۔ مال غنیمت ہو یا مال فے ہو، ہر ایک میں پیغمبر علیہ السلام کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، اس میں 6 حصے دار ہیں اور 6 کو ہی اس کا فائدہ پہنچے گا، وہ کسی کی پراپرٹی نہیں بنے گی۔ تو جب نبی علیہ السلام کی ذاتی ملکیت ہی نہیں ہے تو پھر آپ کی وراثت آگے کیسے بنے گی؟ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے، صحیح بخاری کے اندر 3711 نمبر حدیث اور 3712 نمبر حدیث، یعنی 3711 3712، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے نا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ آئیں اور آ کر وراثت کا مطالبہ کیا۔ ان کو اپنے لحاظ سے یہ ٹھیک تھا کہ جس طرح باپ فوت ہوتے ہیں تو اس کی اولاد اس کی وارث بنتی ہے، تو میرے والد بھی دنیا سے گئے تو میں ان کی وارث بنوں گی۔ انہوں نے اس اعتبار سے یہ آ کر سوال کیا، لیکن ان کو یہ علم نہیں تھا اس مسئلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت سے جدا ہے۔ جس طرح عام امتی ایک وقت میں 4 شادیاں کر سکتا ہے، زیادہ نہیں، نبی علیہ السلام زیادہ کر سکتے تھے۔ عام امتی فوت ہو جائے، اس کی بیوی عدت کے بعد آگے نکاح کر سکتی ہے، نبی علیہ السلام کی بیوی آگے نکاح نہیں کر سکتی تھی۔ اسی طرح عام امتی فوت ہو جائے، اس کی پاس اگر مال و دولت ہے تو اس کی وراثت اس کی بیٹی کو ملے گی، لیکن پیغمبر علیہ السلام کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ صحیح بخاری کی 3711 نمبر حدیث، 3712 نمبر حدیث، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے عزت و احترام کیا اور ان کو یہ مسئلہ سمجھایا کہ بیٹی لا نورث ما ترکنا فہو صدقہ، جو ہم چھوڑ جائیں، بیٹی میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ہماری وراثت تقسیم نہیں ہوگی، جو ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ پہلی بات کہ یہ تینوں چیزیں بنو نذیر کے مال، باغ فدق اور خمس خیبر، یہ نبی علیہ السلام کی ملکیت نہیں تھی۔ اگر ملکیت ہوتا بھی تو تب بھی اس میں وراثت نہیں بننی تھی، کیونکہ آپ نے فرمایا جو ہم چھوڑ جائیں وہ وراثت نہیں بنتی، وہ صدقہ ہوتا ہے۔ جب انہوں نے یہ بات سنی ان کو سمجھ آ گئی، وہ خوش ہو گئے اور انہوں نے پھر ساری زندگی اس کے اوپر کبھی کلام ہی نہیں کیا۔ یہ خوش ہونے والی بات کہاں ہے؟ یہ نہج البلاغہ ہے، اس کی شرح ہے ابن میسم نے کی ہے، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو جب یہ مسئلہ سمجھ آیا تو وہ خوش ہو گئی اور انہوں نے وعدہ لیا کہ اللہ کا وعدہ کرو کہ اسی کے مطابق تم ساری زندگی فیصلہ کرو گے۔ انہوں نے کیا۔
تو جب وہ خوش ہو گئی نا تو پھر بخاری میں وہاں علی رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے. ان کا مسئلہ سمجھ آنے کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ پڑھا. خطبہ پڑھنے کے بعد یہ نہیں کہا ہمارا حق چھینا گیا، ہمارے اوپر ظلم ہوا، ہمارے اوپر ستم ہوا، انصاف کا خون کیا گیا. نہیں، کعبے کے رب کی قسم، صحیح بخاری میں ہے، فتشہد علی رضی اللہ عنہ نے خطبہ پڑھا، پھر کہا واللہ لقد عرفنا یا ابا بکر فضیلتک، اے ابو بکر میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ہمیں تمہارے فضائل کا اعتراف ہے، ہمیں علم ہے، ہم جانتے ہیں آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کی شان، آپ کی عقیدت، آپ کا احترام، ساری باتیں ہمیں معلوم ہیں. وَذَكَرَ قَرَابَتَهُمْ مِن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر علی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کی رشتہ داریاں بیان کرنے لگے کہ تمہارے کتنے احسان ہیں، تمہاری کتنی قربتیں ہیں، تمہارا کتنا تعلق ہے، تمہارا کتنا ساتھ ہے، تم ان کے پاس کتنی دیر رہے. وَحَقَّهُمْ، اور ان کے حقوق بیان کرنے لگے. یعنی انہوں نے بھی یہ مسئلہ سمجھ لیا کہ یہ مسئلہ بالکل برحق ہے، ہمارا حصہ نہیں بنتا ہے. پھر اس کے بعد اسی حدیث میں لفظ ہے، جب انہوں نے باتیں کی تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے والذی نفسی بیدی، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ابو بکر کی جان ہے، یعنی اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اے علی، اے فاطمہ رضی اللہ عنہما، لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل قرابتی. فرمایا پیغمبر کے رشتہ دار، آپ کی بیٹی، آپ کے داماد، آپ کے تعلق والے، آپ کے قرابت دار، اللہ کی قسم مجھے اپنی بیٹی سے، اپنی اولاد سے، اپنے قرابت داروں سے زیادہ پیارے لگتے. یہ تو پیار تھا، یہ تو ادب تھا، یہ تو احترام تھا، یہ ان کا تعلق تھا. آج کوئی کالی زبان والی یہ بات کہے کہ انہوں نے انصاف نہیں دیا، یہ کالی زبان تو ہو سکتی ہے، شریعت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. انصاف تھا. اور اٹھاؤ صحیح بخاری 4034 نمبر روایت، صحیح بخاری میں یہ بات موجود ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں اسی بنو نذیر کے مال کی ذمہ داری، اس کی نگرانی کس کے پاس تھی؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بنو نذیر جو مدینہ کے اندر مال تھا اس کے ذمہ دار علی رضی اللہ عنہ اور عباس رضی اللہ عنہ، ان دونوں کو بنایا تھا. اب ذرا عقل سے سوچیں، اگر وہ ان کا مال کھینچا ہوتا، ناانصافی کی ہوتی، ظلم کیا ہوتا، حق چھینا ہوتا، تو کیا وہ اس کے نگران بنتے؟ نہ بنتے. اور اگر بنتے تو پھر موقع پانے پر وہ اپنے اختیار میں لے کر اپنی وراثت بنا لیتے. لیکن ایسا نہیں ہوا. کیا ہوا؟ علی المرتضی رضی اللہ عنہ ساری زندگی اس کے نگران رہے. اس کی جو آمدن آتی، جو غلہ آتا، جو اناج آتا، وہ بیت المال میں جاتا، اور پھر وہ مسلمانوں کے درمیان، یتیموں کے درمیان، بیواؤں کے درمیان، مسکینوں کے درمیان، مسافروں کے درمیان اور آپ کے سارے قرابت داروں کے درمیان تقسیم کیا جاتا. علی رضی اللہ عنہ ساری زندگی اس کے نگران رہے. اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ کی زندگی، یعنی جب وہ خلیفہ بھی بنے تب بھی نگران. عمر رضی اللہ عنہ کے دور حکومت، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا دور حکومت، نگران یہی رہے. ان کی وفات، ان کی شہادت کے بعد ان کے بڑے بیٹے حسن بن علی رضی اللہ عنہ وہ اس کے نگران بنے. پھر وہ ساری زندگی اس کے نگران رہے. جب وہ اس دنیا سے گئے، شہید ہوئے، پھر حسین بن علی رضی اللہ عنہ اس کے نگران بنے. جب وہ اس دنیا سے گئے، پھر ان دونوں شہزادوں کے شہزادے حسن بن حسن اور علی بن حسین یہ دونوں اس کے نگران بنے. اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا اور آخر تک یہ سارے باغات ان کی ہی نگرانی میں رہے. اب سوال یہ ہے، اگر یہ ان کا چھینا ہوا حق تھا، نعوذ باللہ من ذالک، تو جب علی رضی اللہ عنہ نگران بنے تو واپس کیوں نہیں لیا؟ اس کو اپنی وراثت کیوں نہیں بنایا؟ اپنے بیٹوں کی وراثت کیوں نہیں بنایا؟ پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اپنی وراثت کیوں نہیں بنایا؟ حسین رضی اللہ عنہ نے اس کو وراثت کیوں نہیں بنایا؟ ایک طرف کہتے ہو وہ مشکل کشا تھے اور دوسری طرف کہتے ہو حق چھین لیا.
ایک طرف کہتے ہو اسلام بچانے کے لیے کربلا گئے اور دوسری طرف کہتے ہو حق چھینا ہوا تھا واپس نہ لے سکے اور جو ان کے اختیار میں آیا تھا وہ بھی نہ چھڑا سکے. نہیں، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. اصل بات یہ ہے انبیاء کی وراثت یہ درہم و دینار نہیں، یہ مال و دولت نہیں، یہ روپیہ پیسہ نہیں، یہ میرے ہاتھ میں اصول کافی ہے. یہ شیعہ روافظ فقہ جعفریہ کی معتبر کتاب، اس کے صفحہ 22 کے اوپر یہ حدیث موجود ہے اور اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے. یہاں یہ روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. یہاں بھی لکھا ہے ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں. وذاک ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا، علماء انبیاء کے وارث اور انبیاء نے اپنی وراثت میں درہم و دینار نہیں چھوڑے. انما اورثوا احادیث من احادیثہم، انہوں نے تو اپنی وراثت میں حدیثیں چھوڑی ہیں. جب یہ مسئلہ ہے کہ انبیاء کی وراثت ہوتی ہی نہیں تو پھر یہ سوال کرنا اور اس کے اوپر کہنا کہ ناانصافی ہوئی، یہ بہت بڑا جھوٹ اور بہتان ہے. اور یہ بھی بتاؤ اگر وراثت ہے، پہلی تو بات حق ہی نہیں تھا، دوسری بات آپ کا حق ہوتا بھی تو وراثت نہیں تھی، تیسری بات اگر حق ہے بھی تو پھر کیا اکیلی بیٹی وارث بنے گی؟ کیا اکیلی بیٹی وارث بنے گی؟ نہیں، پھر تو اس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بھی وارث تھی، پھر تو اس کے اندر سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا بھی وارث تھی، پھر تو اس کے اندر ام حبیبہ رضی اللہ عنہا بھی وارث تھی، پھر تو اس کے اندر حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی وارث تھے. لیکن نہیں ہوا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹی کو بھی نہیں دیا، نبی علیہ السلام کی بیٹی کو بھی نہیں دیا. اپنی مرضی سے نہیں، ظلم سے نہیں، انصاف کا یہ تقاضا تھا کیونکہ پیغمبر علیہ السلام کا فرمان تھا، آپ کا یہ قول تھا کہ میری وراثت تقسیم نہیں ہوگی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظلم تو اس وقت کرتے اگر اپنی بیٹی حفصہ کو دیتے، نبی علیہ السلام کی بیٹی کو نہ دیتے تو یہ ظلم ہوتا، لیکن انہوں نے کسی کو دیا نہیں. عثمان رضی اللہ عنہ ظلم تب کرتے کہ اگر وہ پیغمبر علیہ السلام کی بیٹی کو نہ دیتے اور باقیوں کو دے دیتے، ایسا نہیں. کیوں؟ وہ سبھی جانتے تھے. اور سب سے بڑھ کر علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے یہ مسئلہ سنا تو ابو بکر کی فضیلت بیان کی صحیح بخاری میں. یہ مسئلہ سنا تو ساری زندگی کبھی بھی اس کا مطالبہ نہیں کیا تھا اور اس کے بعد کسی اہل بیت نے اس کا مطالبہ نہیں کیا. تو یہ کہنا کہ یہ ظلم ہوا یہ بذات خود ظلم ہے. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی اور اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.